فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 74 سے بیان ہے۔ اور پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے۔ قوم لوط کے متعلق اور آیت نمبر 75 میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑو، انہو قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو پیچھے آپ کو معلوم ہے جب وہ فرشتے آئے اور آپ نے ان کی دعوت کے لیے اہتمام کیا، میزبانی کے فرائض سر انجام، اور انہوں نے فرشتوں نے جو انسانوں کے روپ میں آئے تھے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، تو آپ ڈر گئے، گھبرا گئے، جس کا آگے وہ سارا سیاق و سباق آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے فرمائیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے۔ قوم لوط کے متعلق ہم سے بحث کرنے لگے۔ تو جب آپ کی پریشانی دور ہو گئی، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف آئی ہیں اور آپ کو تو ہم بشارت دینے آئی ہیں، حضرت اسحاق کی اور یعقوب کی، بیٹے کی اور پوتے کی۔ تو جب آپ کی پریشانی دور ہو گئی اور پھر جب آپ مسکرائے یا ہنسے یا جو بھی وہاں کے حالات جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرا پڑیں یا اس خوشخبری کو سن کر مسکرا پڑیں، اور بیٹے اور پوتے کی ایک بشارت بھی، خوشخبری بھی مل گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے لیے سفارش کرنے لگے، یعنی اب وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ تفسیروں کے اندر آیا ہے ہم سے بحث کرنے لگی، ہم سے جھگڑنے لگا ابراہیم جن سے۔ تو اب ان لفظوں کے اندر جن سے یہ لفظ جن سے ہیں کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، تو اس لفظ میں بہت ہی زیادہ محبت، قرب یا پختہ تعلق کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے یہ لفظ جن سے، کہ اب ابراہیم ہم سے جن سے وہ جھگڑنے لگا، اور جو اہل محبت ہیں، اہل نظر ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ اس کے معنی جانتے ہیں۔ یہاں پر جھگڑنے کے کیا معنی ہے جن سے، تو وہ اہل بصیرت سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یعنی میرا خلیل، میرا ابراہیم، اب ان کے متعلق میرے ساتھ جھگڑنے لگا، میرے ساتھ۔ تو جب اپنے سے کسی اعلیٰ اور بہت بڑی ہستی کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہو، بہت ہی قریبی تعلق، اور دونوں طرف سے محبت کی انتہا ہو،
جو آپ سے اعلیٰ اور برتر ہستی ہیں، کہ اس نے آپ کو دوست بنایا ہو، اپنی دوستی کے زمرے میں شامل کیا ہو، اور آپ بھی اس کو دوست رکھتے ہوں، تو پھر یہ ایک ایسا مقام یا ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر پھر تعلق ایسے درجے پر چلا جاتا ہے کہ پھر جو محبت کر رہا ہے، جو جس نے دوست بنایا ہے اپنا، پھر وہ کسی ضد کے اوپر یا اصرار، ایسی جگہ کے اوپر اصرار کیا جاتا ہے. ورنہ اگر ایسی بات نہ ہو، محبت کا ایسا تعلق نہ ہو، قرب کا ایسا تعلق نہ ہو، نزدیکی کا ایسا تعلق نہ ہو، تو کیا کوئی جونیئر اپنے سینئر سے اس طرح بات کر سکتا ہے؟ نہیں. اور مگر یہاں تو سینئر کا کوئی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نسبت والا معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جو جس جگہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، تو مگر جو اہل نیاز ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب یہ محبت اور قرب کا ایک ایسا مقام آتا ہے، ایسا مقام کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کون بحث کر سکتا ہے. اور پھر نبی تو ویسے ہی اللہ کے ہر حکم کے سامنے وہ اپنے سروں کو جھکانے والوں میں سے ہیں، نبی جو ان سے ہیں. مگر اصل میں اس جھگڑنے کا مطلب وہ نہیں ہے، یا اس اصرار کا محبت وہ نہیں ہے. یہ محبت اور پیار اور تعلق اور قرب اور نزدیکی کا وہ مقام ہے کہ یہ صرف اہل دل یا اہل نظر یا اہل محبت یا اہل نیاز، اہل محبت لوگ ہی اس مقام کو سمجھتے ہیں، اہل بصیرت اس مرتبے کو سمجھتے ہیں. ورنہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ اس اپنے سے اوپر کسی مقام کے اوپر کسی ہستی کے سامنے وہ ایسی جرت کرے کہ لڑنا تو دور کی بات، جھگڑنا تو دور کی بات، کہ کوئی وہاں پر کوئی اپنی طرف سے کسی بات کے اوپر اصرار کے اوپر ڈٹ جائے کہ نہیں یہ تو کام ایسے ہی ہوگا، نہیں یہ کام تو ایسے ہی ہوگا جان سے. اور اگر کوئی بندہ کسی غلط فہمی کی بنا پر کوئی ایسا کام کر بھی لے تو پھر اس کو آگے سے جواب بھی بڑا زبردست ملتا ہے. اس کو سمجھایا جاتا ہے کیا کر رہے ہو، بات کر کیا رہے ہو جون سی. اور ایک آگے سے پھر ناراضگی کا، یا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ قہر و عطاب کی بجلی جون سی ہے پھر ان کے اوپر کون سکتی ہے جون سی. مگر اس کے باوجود کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے، ہم سے جھگڑنے لگا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرا خلیل مجھ سے جھگڑنے لگا. کس کے متعلق؟ قوم لوط کے متعلق، ان کے متعلق. یعنی آپ عذاب کہ کسی طرح عذاب کو روک دیا جائے، اللہ کے عذاب کو روکا جائے. مگر اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. ہر حال میں رحم دل اور ہر حال میں. تو اب حلیم کہتے ہی اس کو ہے کہ کہ جس کے ساتھ اگر کوئی بدی یا برائی کی جائے تو وہ اس سے انتقام نہ لے، یا انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. حلیم تو کہتے ہی اس کو ہے. اور اواہ جو دوسرے لوگوں کی غم خاری میں پہلے ہی تڑپتا ہو، دوسرے لوگوں کی غم خاری کے اندر. اور پھر منیب، رجوع اللہ کی اس منزل اور مقام کے اوپر جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہے جون سے. اصل چیز جو اس آیہ کریمہ کے اندر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بہرحال ایک امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اسی کی تفسیر کے اندر کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ اس بستی میں اگر 100 مسلمان ہوئے تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ اگر اس بستی میں 100 مسلمان ہوں تو کیا تم اس کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کیا، ان کا اچھا اگر وہاں پر 50 مسلمان ہوں تو کیا پھر تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، وہ 10 کرتے کرتے نہ نیچے آتے گئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بتاؤ، ان فرشتوں سے کہا کہ اگر اس بستی میں 10 مسلمان ہوں تو انہوں نے کہا اگر 10 مسلمان بھی ہوں تو تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے۔ مگر اب ابراہیم علیہ السلام بحث کے اوپر ڈٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم، فرشتوں نے کہا ابراہیم بحث کو چھوڑ دو، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط اور ان کے گھر والے ہیں، ان کے گھر والے، وہ بھی ان کی بیوی جون سی ہے، ان کی عورت، وہ اس کا علیحدہ سے آگے حکم ہے، تو پھر صرف ایک گھر ہے اس بستی کے اندر، چھوڑ دو اس بحث کو، یہ بحث نہ کرو۔ ان پر ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے جو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم بحث نہ کرو، ابراہیم بحث نہ کرو۔ جیسے سورۃ العنکبوت کے اندر ہے کہ فرشتوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں سے ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو تو ضرور نجات دیں گے، ماں سوائے ان کی عورت کے، وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہے، جس کی ڈیٹیل آپ پہلے بھی پڑھ آئی ہیں۔ بہرحال اس آیت نمبر 74 کے اندر اصل میں یہ فرمایا گیا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو یجادلون فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگی، جھگڑنے لگے، قوم لوط کے متعلق جن سے۔ آگے فرمایا یا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور ان کی طرف رجوع کرنے والے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حلیم جو برائی کرنے والے سے بھی انتقام نہ لے یا چھوڑ دے، اواہ جو لوگوں کی بہتری کے لیے آہوزاری اور دل اور درد رکھنے والے ہوں، اور منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو ان سے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور بعض تفسیروں میں کہ حلیم کہ جس کو دیر میں غصہ آتا ہو، جلدی غصہ، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔ اواہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور آہوزاری کرنے والے، لوگوں کا درد دل میں رکھنے والے، منیب رجوع اللہ، اس کی طرف رجوع کرنے والے، اطاعت کرنے والے۔ تو اصل میں بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام بجائے یہاں سے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق پتہ چلتا ہے کہ کیا فرمایا کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگا، وہاں کوئی ناراضگی، کوئی غصہ یا کوئی آگے سے کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ان کا اللہ سے کیا تعلق، کس دوستی کے مقام میں داخل تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ان کی مدح، ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے لڑنے لگا، وہ ہم سے جھگڑنے لگا اور ہم سے یہ بات کرنے لگا اور ہم نے اس کو یہ آگے سے جواب دے دیا، نہیں، فرمایا وہ تو تھے ہی بڑا بردبار تھے، اللہ سے آہوزاری کرنے والا تھا،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. میرا جو ابراہیم تھا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. فرشتوں نے کہا کہ بس چھوڑ دو اب اس بات کو، یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، یہاں دعائیں بھی نہیں. کیوں؟ یہ قضائے مبرم ہے، اور قضائے مبرم ٹلتی نہیں ہے. اس بات کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے. نہیں، یعنی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دو، ختم کر دو اس بحث کو، کیا بات کر رہے ہو؟ 100 ہوں، پھر 90 کا سوال، بعض تفسیروں میں پھر انہوں نے 80 کا، پھر 70 کا، پھر 50 کا، پھر 10 پر آ گئے کہ ابراہیم چھوڑ دو، یہ عذاب نہیں ٹلنا، یہ عذاب نہیں ٹلنا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یجادلنا فی قوم لوط، کہ قوم لوط کے متعلق ہم سے ہمارا ابراہیم بحث کرنے لگا، جھگڑنے لگا. تو فرشتوں نے کہا ابراہیم اس بحث کو ختم کر دو. کیوں؟ کیونکہ قوم لوط پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور یہ تقدیر مبرم ہے، اور تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو ٹلتی نہیں ہے، جو اٹل ہے، جو لکھ دی گئی ہے اس کی مشیت میں، یہ نہیں ٹلتی، بھلے جو مرضی اس میں معاملہ درمیان میں آ جائے. یہ اپنی جگہ اللہ کا وہ حکم ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.